دنیا میں جناب کب شروع ہوا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے اپنی بہن اکلیمہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو بھٹکلایا کہ وہ اپنی بہن سے زنا کر لے۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی ہوئی بہن سے لیٹ گیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز تھا، بد زبان تھا، فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار تھا، منسکر تھا، المزاج تھا، عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارا کرتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل اور وجبی خدوخال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی طاقتور تھا۔ ویسے تو والد کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرماتے تھے اور اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت جہاں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ امام الدین ابن کثیر نے سند کے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے معقول ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے اور عدد و تناسب کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں سے اضافے کے لیے ہر عمل سے ان کے 2 بچے ہوتے، اور اماں یعنی جڑواں ہونے والا ایک لڑکا اور دوسری لڑکی بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں ایک خصوصیت حکم جاری فرما دیا کہ حضرت حوا سے تو امیں پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی کا اقدس دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تو اماں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اس حکم کے مطابق قابل اور قابیل کی شادی ہوئی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ ہونے والے ہم شیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور اپنی سگی بہن ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم نے شرعی قواعد کے مفاقی اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا اور بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والدین کے خیالات سے واقف تھا۔ وہ اب اسے حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا تھا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رافع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور آخری نبی الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے محمد آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنائیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگی اور دوسرے کی کو قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تمہیں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دونوں دوزخوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس سے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اس نے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت آدم نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرما دیا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر نصیحت کی کہ ان
بارگاہ خداوند سے جو فیصلہ آئے اسے دونوں مل کر خوشی قبول کر لیں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اسی ہدایت اور نصیحت کے مطابق حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، اور حابیل قربانیاں والے تھے، چنانچہ انہوں نے اب ایک نہایت عمدہ خوبصورت اور قربہ بکرا راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضولی اور ردی فضل کا ایک گٹکا قربانی دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی مگر قابیل کی قربانی قبول نہیں فرمائی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضب ناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر یوں بولا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ جلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر میں اس انتہا تک پہنچ گیا کہ مجھے قتل کر دی گئے تو آپ نے اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیا۔ یہ ایک گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لینا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کی بین السطور کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود تھا۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکثریت۔ پھر آخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا جس کا وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ بیان القرآن۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، خدا کی قسم مقتول حابیل قابل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانا رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا گیا ہو۔ یہ قول بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتی ہیں، جس سے وہ جاں ہو گیا۔ واللہ۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع یہاں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنا ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے نہ آدم حوا کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹے کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرما دیا کہ ترجمہ، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن جب وہ عہد پریشان تھا کہ اسے نعش کا کیا کرے، اس زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لاتا پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے مقبول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتی ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کو بھیجا تھا کہ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی اکرمہ مفسرین قرآن ہے اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ اپنی سند کے مطابق روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے اور پھر دونوں لڑکے تھے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکے اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کنویں اڈالا اور اسے دفن کر دیا۔ جب قابیل نے یہ سب کو دیکھا پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہیں عاجز نہیں ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ پھر قابیل نے کنویں کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر دیا۔ اہل سی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ جب آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام
شیش رکھا جس کی معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی نعش دفنانے کے لیے قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے سکونیت اختیار کر لی اور والد کے ساتھ دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرست بت پرست شروع کر دی۔ دنیا میں حق و غارت گردی، حسد پرستی، آتش پرستی وغیرہ بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے گا تو اس حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے کے نامہ مال میں اس کا قتل کا نامہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ قتل حق کا پہلا موجد وہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کسی حق کے قتل کرے یا زمین میں فساد بچانے والا ہو تو قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ شخص کسی کی ایک جان لے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے نظر آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تقریم ہے۔ یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہیں۔ علامہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ایران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ہی گم ہو جاتا تھا، اور اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ یا کہانی یا کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان فرمانا ہے۔ لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصے اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں، یعنی تاریخ کی اصل ذو ہے۔ ان میں سے بہت سے حالات واقعات ایسے ہیں جو مختلف احکام شریعہ کی بنیاد پر ہیں۔ انہی قواعد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ہے کہ موقع با موقع بیان کرتا ہے۔ اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے ہیں اس حصے کا کوئی حصہ تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھی اسی سلوک پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس زمانے میں بہت سے احکام شریعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر علوی اور قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جب کہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا دنیا میں آئے تو والد و تناسب کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، اور اپنے بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت اولاد تناسب کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ ہر کوئی شکل نہ تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی تھی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع فرما دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئی تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوئی تھی، لیکن جب حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوئی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی۔ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر قبول فرمائے گی اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی، چنانچہ حضرت
حابیل کی قربانی کو فرمائی۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کی کہنے لگا کہ اگر تم یہاں رکو گے تو تمہارا باپ بھی مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو ڈر تھا کہ توبہ کر کے حضرت آدم کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے، اور پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں ان کی کثیر اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل اور ان کی اولاد نے سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان آنے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا وصال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بلا سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس دن وہ برہنہ عورتیں اور مردیں اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن نے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنوں کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہاں کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے۔ یہاں سے جناح جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، جو کہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہتے تھے۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا، اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تحس و نحس کر کے لڑکی کو آزاد کرا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات میں متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی وہ لوگ موجود تھے وہ نسلی شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ قابیل 20 سال کی عمر میں شہید ہو گیا تھا اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور ان کی اولاد شیطان کی پیروی بنی جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت بھی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔